بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو 27 رمضان المبارک کی رات کا عمل بتاؤں گی۔ 27 رمضان کی رات جسے شب قدر بھی اور لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، یہ عمل آپ نے شب قدر کی رات نماز تراویح ادا کرنے کے بعد کرنا ہے۔ یہ عمل بہت ہی مجرب اور پاورفل ہے۔ آپ کو جیسا بھی مسئلہ ہو، کوئی سی بھی حاجت ہو، زندگی میں کوئی بھی رکاوٹ، تو انشاءاللہ تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے رشتوں میں بندش ہے یا آپ کے کندھوں پہ پہاڑ جتنا قرض ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ منٹوں میں حل ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ جب بھی وظیفہ کیا کریں تو اس کو کامل یقین کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ جب یقین کامل نہیں ہوگا تو وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ رمضان المبارک کی راتوں میں ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی خیر اور برکت والی رات ہے، اور جس میں عبادت کرنے والے قرآن کریم سورۃ قدر میں 1000 مہینوں سے افضل بتایا گیا ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 سال اور 4 ماہ ہوتے ہیں۔ گویا اس رات کی عبادت پوری زندگی کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے، اور 1000 مہینوں سے کتنا زیادہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، لہٰذا آخری عشرے کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اور اس ایک ایک لمحے کو ضائع نہ ہونے دیں۔ چنانچہ پانچوں نمازوں کو جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کریں، دن میں روزے رکھیں، رات کا بڑا حصہ عبادت میں گزاریں، تراویح اور تہجد کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اپنے اور امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ میری پیاری بہنوں، جسے اللہ تعالیٰ چاہے وہ اپنی آنکھوں سے لیلۃ القدر دکھا سکتا ہے، چنانچہ اس کے لیے اسے لیلۃ القدر کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ صحابہ کرام لیلۃ القدر کی نشانیوں سے ہی رات کو پہچانتے تھے، تاہم اگر کوئی ایمان اور ثواب کی امید سے لیلۃ القدر میں قیام کرے لیکن اسے یہ نشانیاں نظر نہ آئیں تو پھر بھی ثواب کا مستحق ہوگا، اسے ثواب سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق رمضان کے آخری عشرے میں اجر و ثواب کی امید سے بھرپور محنت کرنی چاہیے۔ چنانچہ اگر ایمان و ثواب کی امید سے کیا ہوا قیام لیلۃ القدر پا لیتا ہے تو اسے لیلۃ القدر کا ثواب ضرور ملے گا، چاہے اسے لیلۃ القدر کا علم ہو یا نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں قیام ایمان اور ثواب کی امید سے کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جتنے بھی صغیرہ کبیرہ اس کے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ ایک اور دوسری روایات میں ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر کی تلاش میں قیام کرے اور پھر وہ اسے رات مل جائے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جتنے بھی ہوں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ لیلۃ القدر کی علامات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اس رات صبح کا سورج مدھم اور بے نور طلوع ہوتا ہے۔ ابی بن کعب سے اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ 87ویں رات ہے، اور اسی علامت کو دلیل بناتے تھے۔ میرے پیارے بہنوں، یہ رات پورے عشرے میں منتقل ہوتی رہتی ہے، اور پورے عشرے میں سے تاک راتوں میں زیادہ امکان ہوتا ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص پورا عشرے نماز، تلاوت قرآن، دعا اور دیگر نیکیاں ساتھ انجام دیتا ہے تو یقینی طور پر اسے لیلۃ القدر مل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدے کو پا لیتا ہے۔ صرف شرط یہ ہے، یہ محنت جدوجہد ایمان کی حالت میں ثواب کی امید سے کرے۔ آپ نے 27 رمضان المبارک کی رات تراویح ادا کر لینے کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی مسئلہ ہوگا وہ چند دنوں میں حل ہو جائے گا، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ
اللہ خود قرآن میں ارشاد فرمائے کہ ہم ایمانداروں کو یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں، اور جب اس پاک ذات سے کوئی اس دعا کے وسیلے سے مانگے تو وہ عطا نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عمل اگر 27 رمضان کی رات نہیں کر پائے تو پھر 29 رات کو آپ اس کو لازمی کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام پر جب آفت آئی، ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا، اور اسی مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے مقصد سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ آیت پڑھ کر مدد مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دلا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آیت کریمہ اسم اعظم میں جو بھی اس کو پڑھ کر دعا کرے اس کی دعا انشاءاللہ قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم نہ بتاؤں جب اس کو پکارا جائے اور جب اس سے سوال کیا جائے تو وہ عطا کرتا، اور یہ دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ، تیرے سوائے کوئی معبود نہیں، تو بے عیب ہے، بے شک میں بے انصافوں میں سے تھا۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے تھی، یہ سب مسلمانوں کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے خدا کا ارشاد نہ سنا؟ پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم ایمانداروں کو یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ دعا ہر غم اور ہر پریشانی دور کرنے اور ہر جائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے بہت مجرب دعا ہے۔ ہر غم پریشانی چاہے جتنی بھی بڑی ہو، شادی کا مسئلہ ہو، کسی دوسری مصیبت میں پڑ گئے ہیں، اسے پڑھنے سے ہر طرح کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ پیغمبر یونس کی دعا اور بہت ہی مؤثر دعا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی کمی ہے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اگر رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی گھر میں بیمار ہے، مصیبت ہے، پریشانی، جو بھی آپ کا مقصد ہے تو آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اولاد نافرمان ہے تو اس کے لیے یہ بہت مجرب دعا ہے۔ اگر آپ کسی مقدمے میں گرفتار ہو گئے اور آپ کو وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تو آپ اس دعا کو پڑھیں تو انشاءاللہ جتنا بھی بڑا مصیبت ہوگی، جتنا بھی بڑا آپ پر مقدمہ ہوگا تو انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کو اس سے نجات مل جائے گی۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ کوئی رنج غم ایسا نہیں ہے جسے دور کرنے کے لیے آیت کریمہ کافی نہ ہو۔ اس آیت کریمہ کی بہت سی فضیلتیں لکھی گئی ہیں، خاص کر رات کو اٹھ کر پڑھنا ہر مشکل کا حل ہے۔ قرآن کریم اس پر شاہد ہے، یہ دفع غم میں نجات دلاتی ہے۔ یہ بہت مجرب دعا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور اپنی خطاؤں کا اقرار ہے جو باعث قبولیت ہے۔ اس کی تلاوت کا دوہرا ثواب ہے۔ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ مجھے کثرت غم نے آ گھیر لیا تھا، میں نے آیت کریمہ کی کثرت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے میرے تمام غم مصیبتیں دور کی، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ دعائے قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے، یہ وہی دعا جو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دلائی تھی، جس نے پیغمبر کو قید غم سے نجات دلائی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسے کلمے کو جانتا ہوں کہ کوئی مغموم شخص اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے غم اسے دور کرے گا، اور وہ کلمہ میرے بھائی یونس کا ہے جو اس نے تاریکی میں کہا تھا۔ یہ بات ہے جو اس نے تاریکی میں کہا تھا۔ یہ الفاظ ترمذی حاکم نے سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہر رنج غم کی دعا جو شخص اپنی کسی مشکل میں پڑے اور اس آیت کریمہ کے توفیل سے حاجت طلب کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی اور اس کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ حضرت شاہ ولی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تہجد یا عشاء کے وقت باوضو 100 مرتبہ آیت کریمہ کو جس حاجت کے لیے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔ ایک ہندو موذی شخص بھی اسی طور سے رات کو پڑھتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل پڑتی ہے تو میں پڑھتا ہوں اور میری مشکل دور ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میری پیاری بہنوں، یہ ایک ہندو کا عقیدہ ہے، جب ہندو اس کو پڑھے گا اس کی حاجت پوری ہوگی، تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری حاجات کو پورا نہیں کرے گا؟ بس آپ یقین کی کمی ہے، ہم توجہ سے نہیں پڑھتے، زبان سے الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل ہمارا ساتھ نہیں ہوتا، ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔
اسی وجہ سے ہمارے وظیفے اثر نہیں کرتے اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بس آپ نے آیت کریمہ کو توجہ کے ساتھ، ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ جو بھی آپ کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ آپ کو پورا کرے گا، اور جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو بھی مصیبتیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ آپ اسے فائدہ بھی اٹھا سکیں اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے۔ میری پیاری بہنوں، چھوٹی سی اور گزارش کروں گی کہ میری ویڈیو دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں، تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔